بحیثیت مسلمان تمام مسلمانوں کی روحانیت بہت بڑھ جاتی ہے. نیکی کے کام بھی، عبادات کے ساتھ ساتھ نیکی کے کام بھی جو کوئی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا درجہ بہت ہے نا. سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے وہ ڈیلنگ ہے کہ جس میں ہم جب وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس کا بونس بھی ہمیں الگ سے مل رہا ہے اور ہر چیز یعنی اچھی خاصی سیونگ ہو رہی ہے. تو کیا فرمائیں گے کہ اس دور حاضر میں جہاں پر مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتوں کا ویسے کام ہے، افسوس کے ساتھ شہر قائد میں ہم یہ دیکھتے ہیں سماجی طور پر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں یعنی بہت زیادہ پروموشن بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن نفسیاتی طور پر اگر میں تربیت کی بات کروں یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، وائٹ کالرز کی میں بات کرتی ہوں، کہ وہ نہیں جاتے ایسے مقامات پر. تو کیا نفسیات کی تربیت کی ہر انسان کے ہر لیول پہ ضرورت ہے؟ اچھا، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ نے دعوت دی. دیکھیں، رمضان المبارک ایک نیکیوں کا مہینہ ہے اور سب کی کوشش ہوتی ہے کہ رمضان میں زیادہ سے نیکیاں کی جائیں. اچھا، شہر قائد میں یا پچھلے کئی سالوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دسترخوان اور ان چیزوں کا ایک بہت اچھا کانسیپٹ آ چکا ہے. اچھا، کھانا کھلانا ایک ثواب کا کام ہے اور رمضان میں اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن دیکھیں معاشرے پہ ہر کوئی اس طرف مطلب اس کا یوزر نہیں ہے. اگر میں آسان الفاظ میں بولوں کہ ہر کسی کو دسترخوان پہ نہیں جانا، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ بیچارے سب طبقہ ہے سوسائٹی کا. کراچی میں بہرحال اگر دیکھا جائے تو 60% تو وہ مڈل کلاس سے وائٹ کالرز ہیں جو کہ بیچارے جا نہیں سکتے لیکن پریشان بہت ہیں. راشن کا بھی یہی حال ہے، بالکل ہر چیز میں یہی حال ہے. اور اس میں بڑی پیاری کہاوت ہے کہ مچھلی کھلانے سے بہتر ہے کہ مچھلی پکڑنا سکھائی جائے. بے شک اپنے پیروں پر ہی کھڑا کر دیں آپ. ہم جو جس چیز کا فقدان دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں وہ یہی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں کو کھلا دیں، لیکن انہیں کاروبار کروانا، انہیں کسی طرف ہیلپ آؤٹ کرنا، کیریئر کاؤنسلنگ کرنا، اس کے اندر بالکل بھی فوکس نہیں کیا جاتا. جبکہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے، ہم اس طرف بالکل نہیں سوچتے. ہم صرف ایک ہی طرف چلے جاتے ہیں کہ جی غریبوں کی ہم مدد کریں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی طرز پہ کاروبار کو عام کریں. دیکھیں، کراچی کا المیہ بڑا سمپل سا المیہ ہے. کراچی میں ہر سال 4 لاکھ بچہ پیدا ہوتا ہے. 4 لاکھ بچہ اگلے 10 سال میں یا 20 سال میں مارکیٹ کا پارٹ بنے گا. آپ کو اتنی نوکریاں چاہیے، آپ سب کو کھلا تو نہیں سکتے. بس آپ دسترخوان بڑھائے جا رہے ہیں، صرف یہ ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. اگر آپ اس طرف سوچنا سٹارٹ کریں کہ جو آپ فلاحی کام کرتے ہیں اس کی خاص پرسنٹیج 10%، دیکھیں 700 ارب ایک اسٹیمیٹڈ اماؤنٹ ہے جو کہ اس وقت خرچ ہوتا ہے ڈونیشنز پہ پورے سال میں. اگر آپ اس کا 10% بھی صرف اس کام پہ لگا دیں کہ جی لوگوں کو کاروباری لون دیے جائیں گے یا کاروباری اسسٹنس دی جائے گی یا ان بچوں کی کاروباری اسکلز یا بیسکلی ٹیکنیکل اسکلز کو ڈیولپ کیا جائے گا، تو وہ الٹیمیٹلی پارٹ بن جائیں گے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے، نہ کہ سوسائٹی کے کنزیومر بن جائیں گے. اس میں بھی میں یہ کہوں گا کہ اقبال کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم نے بھی یہ ٹرینڈ باہر سے لے لیا ہے کہ جی جو آسان طریقہ ہے پروموشن کا وہ کھانا کھلا دو، آسان طریقہ ہے لوگوں سے بٹھا دو. یعنی نیکی کو بھی آسان جو ہوگی، پھر ایسا تو عبادات پر بھی ہو جاتا ہے. کمرشلائز کیا گیا ہے نا ہم لوگوں نے، لیکن اس کو اسٹریٹجائز کرنے کی ضرورت ہے. کمرشلائزیشن تو ہم دیکھتے ہیں، اور اسٹریٹجائز تبھی ہوگا جب ہم نوجوانوں کو اس بات کی طرف لے کے آئیں گے کہ اگلے 5 سال میں ہم آپ کو کھڑا کریں گے تاکہ آپ نیکسٹ ٹائم خود کھانا کھلانے والے بنیں بنسبت آپ کھانا کھانے نہ بیٹھ جائیں. بالکل. تو یہ المیہ ہے سوسائٹی کا. اچھا، لیکن بلال اس میں ایک اور سوال میں آپ سے، کیونکہ بنتا ہے اسی چیز میں کہ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں وہاں آپ نوجوانوں کا رجحان کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی ابھی ہے کہ پہلے ہم کہتے تھے نا کہ سیکھنے والے بہت تھے، وہ چاہتے بھی تھے کہ ہاں، اب یعنی کس طرح کا رجحان دیکھ رہے ہیں؟ نوجوان نسل چاہتی ہے جیسا چل رہا ہے بس چلتا چلا جائے. اچھا دیکھیں، نوجوان نسل جو ہے نا بہت ڈیفرنٹ ہے. اگر آپ کسی جین زی سے بات کریں نا تو وہ لفاظی پہ برداشت نہیں کرتے. آپ انہیں کہانیاں سنائیں گے نا تو وہ آپ کو بولیں گے نہیں بس. جیسے ابھی حالیہ دنوں میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں، جب میں کسی سے بات کرتا ہوں میں بولتا ہوں تاریخ میں ایسا ہوا. یار تاریخ چھوڑو، آج کی بات کرو. آج ہم یہاں کھڑے ہیں، تاریخ کا ہم کیا کریں گے؟ تو دوسری بات، ہم جس نظریے سے جین زی کو دیکھتے ہیں وہ ہمارا زمانہ ہے، مطلب ہم سے جو پہلے لوگ گزر گئے وہ اپنے حساب سے جین زی کو سوچتے ہیں. لیکن جین زی آج کے زمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. جین زی موبائل فون ہاتھ میں لے کے پیدا ہوئے ہیں. آپ موبائل فون ہاتھ میں لے کے پیدا نہیں ہوئے تھے. تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم انہیں سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہاں، لیکن ٹیکنالوجی ملینئرز نے ان کو دی ہے. جب وہ بولتے ہیں نا ہم سب یہ یوز کر رہے ہیں،
وہ بن کے اس وقت آ گئی تھی, میں بولتی ہوں اب آپ لوگوں نے بعد میں یوز کی ہے. دیکھیں وہ جس نے بھی بنائی لیکن وہ پیدا اس ٹیکنالوجی میں ہو گیا, ہم نے تو اڈاپٹ کی نا. وہ تو اب آج کا 2 سال کا بچہ موبائل فون یوز کرنا جانتا ہے, ہمارا 20 سال پہلے 2 سال کے بچے کو فون پہ آپ کو سکھانا پڑتا تھا. یا آج بھی وہ لوگ جن کی عمر 50 سال 60 سال نیا فون لے لے تو سکھانا پڑتا ہے کہ یوٹیوب کیسے کھولنا ہے. نفسیاتی تربیت کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی بھی کس طرح کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کے اندر ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا, اسپیشلی جو ہم گھر سے ہی تربیت کی بات کرتے ہیں اور جس حالات پہ چیزوں پر ہم بات کر رہے ہیں اس میں پیرنٹس تو سب سے اہم کردار ہوتا ہے نا. اور جہاں یہ چیزیں بھی نہیں مانی جا رہی ہوں تو اس میں تربیت کا فقدان دکھ رہا ہے آپ کو کہ ضرورت ہے نفسیاتی طور پر. ضرور دکھ رہا ہے. ایک بہت مشہور کتاب ہے 7 Habits of Highly Effective Men. جی, اس کتاب میں جو تیسرا پوائنٹ ہے بہت ہے کہ بولنے سے زیادہ سننے کی ضرورت ہے. ہم سنتے نہیں ہیں. ہاں بالکل. کسی بھی ایج کا بندہ ہو آپ اسے سنیں, اس کو اپریشیٹ کریں, پھر اس کے بعد اس کو ہم مولڈ کریں. آپ اگر اس کی بات سے پہلے ہی اس کے سامنے ایک بیریئر لگا دیں گے نہیں تو بیچارہ وہ نہیں توڑنا شروع کر دے گا. اچھا یہ تو ضد والی بات ہو گئی نا, یعنی ہمیں ضد سے اور انا سے نکلنے کی ضرورت ہے, وہی معاملات ٹھیک ہوں گے. اور یہ تو اتنا خوبصورت موضوع ہے کہ میرے سارے مہمان بھی سن رہے ہیں اور ناظرین بھی, کیونکہ سوالات بھی بڑے اہم ہیں. مزید اس پہ بات کریں گے. عالیہ